अस्सलाम वालेकुम TCF अलमनाई। जैसा कि आपको मालूम होगा कि अगर आप ऑल्टरनेट कॉम्पिटेंसी पाथवे के थ्रू किसी कोर्स, वोकेशनल ट्रेनिंग या डिप्लोमा के लिए अप्लाई करते हैं, तो TSP की तरह आपको इसके लिए भी एक इंटरव्यू देना पड़ता है। TCF से ये स्कॉलरशिप हासिल करने के लिए ये ACP वाला इंटरव्यू आपके लिए क्लियर करना लाजमी है। तो ये वीडियो हमने उन बच्चों के लिए बनाई है जो अनकरीब ACP का इंटरव्यू देने वाले हैं। ये वीडियो देख के हमें उम्मीद है कि आपको आपकी मदद होगी कि आप इंटरव्यू की तैयारी किस तरह कर सकते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ऑल्टरनेट कॉम्पिटेंसी पाथवेज़ क्या होता है और इंटरव्यू में आप अपना तारुफ किस तरह करवा सकते हैं। जिस भी प्रोग्राम या कोर्स के लिए आपने अप्लाई किया है, उसके बारे में रिसर्च या तहकीक किस तरह की जा सकती है। अपने बैकग्राउंड के बारे में इंटरव्यू में किस तरह आप बात कर सकते हैं और इंटरव्यू में अपने करियर गोल्स को किस तरह डिस्कस किया जा सकता है। ऑल्टरनेट कॉम्पिटेंसी पाथवेज़ एक ऐसा प्रोग्राम है जो उन TCF अलमनाई के लिए ख़ास तौर पे अलमनाई पाथवेज़ डिपार्टमेंट ने डिज़ाइन किया है जो या फिर यूनिवर्सिटी की तालीम हासिल नहीं कर पाते या हासिल नहीं करना चाहते, और वो बच्चे जो जल्द अज़ जल्द चाहते हैं कि हम कमा सकें। तो ACP जो है वो 4 साल की डिग्री के बजाय 3 से 6 माह के कोर्सेज़ या 1 से 2 साल के डिप्लोमा प्रोग्राम्स ऑफ़र करता है। अब ये कोर्स और डिप्लोमास जो हैं, इनको हमने 5 बड़ी कैटेगरीज़ में डिवाइड कर दिया है कि ये किस तरह के कोर्सेज़ या डिप्लोमास होते हैं। डिजिटल स्किल्स होते हैं। डिजिटल स्किल्स से मुराद है जैसे डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स हो गया या डेटा एनालिटिक्स का कोर्स हो गया, जो कि डिफरेंट प्लेटफ़ॉर्म्स के ऊपर हम ऑफ़र कर रहे होते हैं। फिर आता है एलाइड हेल्थ साइंसेज़। एलाइड हेल्थ साइंसेज़ उन लोगों के लिए है जिन्होंने इंटर में ख़ास तौर पे प्री मेडिकल किया हुआ हो और वो आगे मेडिकल फील्ड में ही कुछ ना कुछ करना चाह रहे हों। तो इसके अंदर भी हमारे काफ़ी कोर्सेज़ हैं। नर्सिंग असिस्टेंट का कोर्स होता है, पीडियाट्रिक क्रिटिकल केयर टेक्नीशियन का कोर्स होता है, मिडवाइफरी होती है और भी बहुत सारे कोर्सेज़ होते हैं और डिप्लोमा। फिर एंटरप्रेन्योरशिप है, वोकेशनल एंड प्रोफेशनल डिप्लोमास हैं और अप्रेंटिसशिप्स हैं। वोकेशनल प्रोफेशनल डिप्लोमास में सारे आपके हार्ड स्किल्स आ गए, जैसे कि स्यूइंग हो गई, कारपेंट्री हो गई और भी मुख्तलिफ कोर्सेज में मौजूद होते हैं। अप्रेंटिसशिप से मुराद वो ट्रेनिंग्स होती हैं जो आपको मुख्तलिफ कंपनीज दे रही होती हैं जॉब के लिए। अगर इंटरव्यू की बात की जाए तो किसी भी इंटरव्यू में जब आप जाते हैं, सबसे पहले आपको अपना तारुफ ही करवाना होता है, या अगर आप खुद से अपना तारुफ ना भी करवाएं तो इंटरव्यूअर आपसे पहला सवाल यही करता है कि आप अपना तारुफ करवाएं। तो तारुफ किस तरह करवाया जा सकता है? सबसे पहले तो ये कि आपको नर्वस नहीं होना है इंटरव्यू के वक्त। आपने हमेशा ये सोचते हुए जाना है इंटरव्यू के लिए कि ये एक कॉन्वर्जेशन है, ये एक मुलाकात है जो दो लोगों के बीच में हो रही है, ना कि कोई इंटेरोगेशन। ठीक है, तो सबसे पहले तो मुस्कुराते रहिए और इंटरव्यूअर से नज़र मिला के बात करें। ये करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब आप किसी को नज़र से नज़र मिला के बात करते हैं तो एक कॉन्फिडेंस शो होता है कि हाँ भई, ये बच्चा कॉन्फिडेंट है, ये तैयार है अपने इंटरव्यू के लिए। आपने कोई भी अलग चीज़ नहीं करनी है, अपने बारे में ही बात करनी है, जो सच है वही बताना है। इंटरव्यूअर आपसे तरह-तरह के सवाल करेगा, आपकी पर्सनैलिटी के बारे में, आपके स्किल्स के बारे में, आपके इंटरेस्ट के बारे में, ऐसी कौन-सी चीज़ें हैं जो आपको पसंद है करना। और वो सारी चीज़ें हम चाहते हैं कि आप खुल के सच-सच ही बताएँ, इससे आपका भी फ़ायदा है और हमारा भी फ़ायदा है। इसकी एक और मैं आपको टिप ये ज़रूर दूँगी कि आप शीशे के सामने बैठ के प्रैक्टिस करें कि आप अपना तारुफ़ किस तरह करवाएँगे किसी भी इंटरव्यूअर को। ये एक बहुत अच्छा स्किल है जिसको जो आपको हेल्प करता है कि आप इंटरव्यू में किस तरह अपना तारुफ़ करवा सकते हैं। अगर बैकग्राउंड की बात की जाए, तो बैकग्राउंड में ये 3 चीज़ें हैं जिनके ऊपर ख़ास तौर पे आपसे सवाल किए जा रहे होंगे। पहली चीज़ ये कि क्या आपके अंदर वो स्किल्स मौजूद हैं जो इस प्रोग्राम के लिए ज़रूरी हैं? दूसरी चीज़, क्या आपकी पर्सनैलिटी ऐसी है कि वो इस प्रोग्राम को आप एक्सेप्ट कर लेंगे कि इस प्रोग्राम में आप कामयाब रहेंगे? तीसरी चीज़ ये, क्या आपके पहले से कुछ शौक हैं जो इस प्रोग्राम से मिलते हैं या नहीं है आपके कोई इस तरह के शौक? तो अगर स्किल्स की बात की जाए तो हमने यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि आप एक एग्ज़ाम्पल देके भी समझाया हुआ है कि आप किस तरीके से अपने स्किल्स को अपने इंतख़ाब करदा प्रोग्राम या कोर्स से मिला सकते हैं। अब एक बड़ी अच्छी एग्ज़ाम्पल यहाँ पर दी हुई है कि अगर आपको डेटा साइंस का कोर्स करना है, तो यकीनन आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग वाले स्किल्स या डेटा एनालाइज़िंग स्किल्स अच्छे होने चाहिए।
اگر یہ 2 اسکلز اچھے ہوں گے تو انٹرویور کو بھی یہ بات کلک کرے گی کہ ہاں بھائی اس بچے کے اندر یہ اسکلز پہلے سے موجود ہیں، تو یہ پروگرام اس میں کامیاب ہو سکتا ہے۔ اور اگر پرسنالٹی کی بات کی جائے تو اس میں بہت ساری چیزیں، کچھ ایسے پروگرامس، کچھ ایسے کورسز ہوتے ہیں جن میں آگے جا کے جب آپ جاب کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو بہت صبر دکھانا ہوتا ہے، جہاں پہ کسٹمر فیسنگ جاب ہو یا جہاں پہ آپ کو لوگوں سے ڈیل کرنا ہو، وہاں پہ خاص طور پہ آپ کو بہت صبر دکھانا ہوتا ہے۔ کچھ اس طرح کی نوکریاں ہوتی ہیں جس میں ریکوائرڈ ہوتا ہے، جس میں ضروری ہوتا ہے کہ آپ فلیکسیبل ہوں، کہ آپ ملٹیپل ٹائمنگ سے کام کر سکیں، کہ آپ کے مزاج کے اندر کچھ طرح کی چیزیں موجود ہوں۔ تو یہ چیزیں جو ہیں ہم آپ کی پرسنالٹی میں دیکھ رہے ہوتے ہیں جب آپ کا انٹرویو ہو رہا ہوتا ہے۔ فار ایگزامپل اگر نرسنگ اسسٹنٹ کی بات کی جائے تو نرسنگ اسسٹنٹ ایک ایسا رول ہوتا ہے جس میں آپ فرنٹ فیسنگ ہوتے ہیں، آپ کا پیشنٹ سے ملنا جلنا بہت ہوتا ہے۔ تو اس میں ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے اندر ایک کیئر والی چیز ہو، آپ کے اندر لوگوں کے لیے ہمدردی موجود ہو، اور آپ کے اندر صبر ہو، کیونکہ ایک ایسا رول ہے جس میں آپ کو پیشنٹ سے بہت ڈیل کرنا ہوتا ہے۔ تو اسی طرح آپ سوچیں کہ آپ نے جس پروگرام یا جس کورس کا انتخاب کیا ہے، کیا اس سے ریلیٹڈ آپ کے اندر، آپ کی پرسنالٹی میں ایسی چیزیں ہیں، کیا آپ کے اندر ایسی خصوصیات موجود ہیں جو آپ کو اس پرٹیکولر فیلڈ میں یا اس پرٹیکولر پروگرام میں کامیاب کریں گی۔ تیسری چیز ہے انٹرسٹ، آپ کے شوق کیا ہیں۔ اب جیسے کہ اگر کسی کا شوق ہے لوگوں سے ملنے کا، لوگوں کا خیال کرنے کا، کسی کا شوق بایولوجی میں بھی رہا ہے تو شاید اس کے لیے میڈیکل پروفیشن اچھا ہوگا، شاید اس کے لیے نرسنگ اسسٹنٹ یا مڈ ویفری کا کورس اچھا ہوگا۔ پھر اگر کسی کا شوق شروع سے کمپیوٹرز میں رہا ہے اور نمبرز میں لوگ اچھے ہیں، میتھ اچھی ہے، تو شاید وہ ڈیٹا سائنس کی طرف جانا چاہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اگر کوئی کریٹو ہے، اس کو آرٹ بنانے کا شوق ہے، چیزیں ڈیزائن کرنے کا شوق ہے، تو شاید ان کے لیے ڈیجیٹل مارکیٹنگ ایک اچھا کورس ہو۔ تو یہ ساری چیزیں آپ نے اپنے انٹرویو میں ہائی لائٹ کرنی ہے، آپ نے یہ چیز ضرور کرنی ہے کہ نمایاں ہوں آپ کے انٹرویو میں، تاکہ انٹرویور کو لگے کہ ہاں بھائی یہ بچہ جو ہے، اس کا بیک گراؤنڈ، اس کے اسکلز، اس کی پرسنالٹی اور اس کے انٹرسٹ جو ہیں وہ اس پرٹیکولر پروگرام سے ملتے ہیں، اور یہ بچہ اس میں کامیاب رہے گا۔ بیک گراؤنڈ کے علاوہ ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ آپ نے جس بھی پروگرام کا انتخاب کیا ہے آپ اس کے بارے میں تحقیق ضرور کریں۔ آپ جانیں کہ اس پروگرام کے بعد آپ کو کس طرح کی جاب اپرچونیٹیز ملیں گی، صحیح ہے، اور کہاں کہاں سے آپ اس پروگرام کو کر سکتے ہیں۔ پاکستان میں کون سے ادارے ہیں جو اگر آپ یہ پروگرام کر لیتے ہیں تو آپ کو ہائر کریں گے، جہاں پہ آپ کو نوکری ملے گی، کس طرح کی نوکری ہوتی ہے، قریب میں آپ کے گھر کے قریب کیا کوئی اس طرح کا ادارہ ہے کہ نہیں ہے۔ اس طرح کی چیزیں آپ کو معلوم ہونی چاہیے، اور اس طرح کے سوال آپ سے کیے جا رہے ہوں گے آپ کے انٹرویو میں، کیونکہ آپ کو پتہ بھی ہے کہ آپ جو اس پروگرام میں جانا چاہ رہے ہیں اس پروگرام میں کیا پڑھاتے ہیں، کیا کروایا جاتا ہے، اور کیا اس کا کوئی جاب مارکیٹ ایگزسٹ بھی کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے۔ تو اس طرح کی چیزیں آپ نے ضرور ریسرچ کرنی ہے۔ اس کے لیے آپ انٹرنیٹ استعمال کریں، انٹرنیٹ کے اوپر جائیں، اس پہ ریسرچ کریں۔ اس کے علاوہ آپ نے یقیناً انٹرویو سے پہلے آپ کو کوئی پیمفلٹ ملا ہوگا جس کے تھرو آپ نے اس پروگرام یا کورس کے لیے اپلائی کیا، تو آپ اس کو ضرور پڑھیں کہ اس میں کیا کیا لکھا ہے کورس کے بارے میں، کورس کا دورانیہ کتنا ہے، کورس کب کب ہوگا، کورس سے آپ کو کیا فائدہ ہوگا۔ تو یہ چیزیں آپ کو معلوم ہونی چاہیے اپنے انٹرویو سے پہلے۔ تھوڑی اور ڈیٹیل میں اس بارے میں بات کرتے ہیں کہ اگر ہم کہتے ہیں کہ اپنے کورس کے بارے میں ریسرچ کریں تو خاص طور پہ آپ نے ریسرچ کر کے اس کو اس چیز سے ملانا ہے کہ کیا اس کورس کے بعد جس طرح کی نوکری آپ کو ملے گی کیا وہ آپ کے فیوچر گولز سے ملتی ہے کہ نہیں ملتی ہے، اور کیا آپ کو اس طرح کی نوکری کرنے کا شوق ہے کہ نہیں ہے۔ یہ چیزیں آپ کو پہلے سے پتہ ہونی چاہیے۔ جاب مارکیٹ کی نالج بھی آپ کے پاس ہونی چاہیے کہ کس طرح کے ادارے میں آپ نوکری کر سکتے ہیں، کہ ان اداروں کے نام پتہ ہوں کہ بھئی ان اداروں میں میں کام کر سکتا ہوں یا کر سکتی ہوں یہ پرٹیکولر کورس کرنے کے بعد۔ اور پھر کیا آپ کے گولز ایسے ہیں بھی کہ آپ اس چیز میں کام کرنا چاہیں گے کیا نہیں۔ پھر بالکل یہ چیز آ جاتی ہے کہ آپ کی کچھ اکیڈمک اسٹرینتھس ہوتی ہیں، کچھ سبجیکٹس ایسے ہوتے ہیں جن میں آپ شروع سے اچھے ہوتے ہیں، ایسے کچھ بچے میتھس میں شروع سے اچھے ہوتے ہیں، کچھ بچوں کو فزکس پڑھنے کا شوق ہوتا ہے، کچھ بچوں کو بایولوجی پڑھنے کا شوق ہوتا ہے اور بایولوجی میں اچھے ہوتے ہیں۔ تو یقیناً اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں میتھ میں اچھا ہوں، میں نمبرز میں اچھا ہوں، تو شاید آپ پروگرامنگ سائٹ کے اوپر، پروگرامنگ لینگویج کی طرف یا ڈیٹا انالیٹکس کی طرف جا سکتے ہیں، اس طرح کا کورس آپ کر سکتے ہیں۔
اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں بایولوجی میں اچھا ہوں یا بایولوجی میں اچھی ہوں اور مجھے خدمت خلق کا شوق ہے، مجھے شوق ہے کہ میں لوگوں کو سرو کروں، میرے دل میں لوگوں کے لیے ہمدردی ہے، تو شاید آپ میڈیکل فیلڈ کی طرف جا سکتے ہیں۔ تو اس طرح کی چیزیں بھی نا آپ کے دماغ میں ہونی چاہیے کہ آپ اس کو ریلیٹ کر سکیں اور آپ صحیح کورس کا انتخاب کر سکیں، اور یہی چیزیں آپ کا انٹرویور بھی دیکھ رہا ہوگا آپ کے انٹرویو کے اندر۔ اپنے کریئر گولز کے بارے میں ضرور بات کیجیے گا، شارٹ ٹرم گولز، لانگ ٹرم گولز۔ شارٹ ٹرم گولز وہ ہوتے ہیں جو جلدی سے آپ اچیو کر لیں گے، مثالاً اگر آپ کہتے ہیں کہ بھائی مجھے جو ہے یہ پروجیکٹ مینجمنٹ کا کورس کرنا ہے کیونکہ اس کے بعد جو ہے نا میں یو بی ایل میں نوکری کروں گا، اس میں نا پروجیکٹ مینجمنٹ کے لوگوں کی نوکریاں آتی ہیں، تو شارٹ ٹرم گول ہو گیا کہ نوکری آپ کو کرنی ہے۔ لیکن آپ کا لانگ ٹرم گول کیا ہے؟ لانگ ٹرم گول یہ ہوتا ہے کہ ہاں میں پروجیکٹ مینجمنٹ کا کورس کروں گا کیونکہ اس سے پھر میں کریئر بناؤں گا فلاں فلاں چیز کے اندر۔ تو یہ دونوں آپ کے پاس ہونے چاہیے اس کے جواب موجود کہ میرا شارٹ ٹرم گول کیا ہے کہ آج سے 6 مہینے بعد یا 1 سال بعد مجھے نوکری مل جائے گی، اور لانگ ٹرم گول کیا ہے؟ لانگ ٹرم گول سے مراد یہ ہے کہ کیا 8-10 سال میں آپ اپنا اس کورس سے آپ کو کیا فائدہ ہوگا؟ کیا 8-10 سال میں جو آپ کا گول ہے وہ میٹ ہوگا؟ کیا وہ گول آپ حاصل کر سکیں گے اگر آپ یہ کورس کرتے ہیں، یہ ڈپلوما کرتے ہیں یا جس بھی کورس میں آپ کرنا چاہ رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، تو اس طریقے سے جو ہے آپ نے اپنے انٹرویو کی تیاری کرنی ہے۔ امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے جو ہے وہ ہیلپ فل رہی ہوگی، اور ہماری طرف سے بیسٹ آف لک اپنے انٹرویو کی تیاری کے لیے۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔